ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے ماہرین سے بات کر رہے تھے سانس میں دشواری اور اس سے متعلقہ مختلف امراض پر۔ بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسیب الرحمان سے کہ آپ بتا رہے تھے کہ دمے کے امراض میں کس طرح علاج ہوتا ہے اور کس طرح اس میں چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جی، تو جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ وہیں سے تسلسل کرتے ہیں اپنی بات کا کہ دمے کا مریض اگر اس کو سانس اگر وہ اپنی مرضی سے فوراً ہی ٹریٹمنٹ بند کر دیتا ہے تو اس میں دمے کا شدید اٹیک پڑنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، جس میں مریض کی آکسیجن لیول بھی ڈراپ ہو سکتی ہے، ایون مریض آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ جا سکتا ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو دمے کی ٹریٹمنٹ ہمیشہ جو ہے 3 مہینے کا کنٹرول دیکھ کے آہستہ آہستہ ہم اس کو ڈاکٹر جو ہے اس کو آہستہ آہستہ جو آپ کا معالج ہے اس کو کم کرتا آئے گا، اور ایون آپ سم ٹائم اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سم ٹائم جو ہے سیلف لمیٹنگ یا ریزالونگ ڈیزیز بھی ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کریں گے، آپ نے 4 دن علاج لیا، 5 دن چھوڑ دیا، تو آہستہ آہستہ آپ کی جو نالیاں ہیں ان میں ری ماڈلنگ ہوگی اور وہ مسلسل طور پہ وہ تنگ ہو جائیں گی اور پھر اس کو کوئی صحیح نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ریاض شیخ، آپ اس کے علاج کے بارے میں پمپ کا استعمال بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ ایک دفعہ پمپ لے لیا تو زندگی بھر جان نہیں چھوٹے گی، کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، اور اکثر ہمارا مریض سے مکالمہ اسی بات پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی بیماری جس میں دمہ بھی ایک بیماری ہے، یہ کوئی سماجی ناسور نہیں ہے، یہ کوئی سماجی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی لے لیں کہ شوگر کی بیماری ہے، وہ بچوں میں اور بڑوں میں ہوتی ہے۔ بچوں میں جو بیماری ہے شوگر کی، ان کو انسولین لینا پڑتا ہے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دمے میں جو بھی علاج ہے تجویز کردہ معالج کا، وہ ضرورت ہے۔ یہ آپ نے اچھی مثال دی کہ انسولین بچوں میں کیوں ان کی ضرورت بنی ہوئی ہے، جی کیونکہ وہ بالکل، میڈیسن سے ٹھیک جی، نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ صحت دی ہوئی ہے وہاں پہ کچھ بیماریاں بھی ہیں، تو ان بیماری کا علاج بھی ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور علاج کے لیے ہمیں فالو کرنا چاہیے، نصیحت ہے سنت نبوی کی کہ علاج آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی دوا یا جو بھی نسخہ آپ کے معالج آپ کو تجویز کرتے ہیں، اس کو آپ نے مکمل طور پہ استعمال کرنا ہے، بلا کسی خوف کے استعمال کرنا ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، بات آ جاتی ہے انہیلر کی۔ سب سے پہلے تو اس میں 2 باتیں میں واضح کرنا چاہوں گا کہ انہیلر کا جو 2 قسم کے انہیلر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریلیور، یعنی جو آپ کی تکلیف کو، جو آپ کی سانس میں تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے، یا کھانسی ہے رات میں، امن رات دمے کی خاص بات یہ کہ امن رات میں تکلیف ہوتی ہے اور رس صبح ہوتی ہے، تو اس میں جو آپ کی تکلیف کو آسانی کرتی ہے یا اس میں کمی لاتے ہیں وہ ان انہیلرز کو ہم ریلیور کہتے ہیں۔ دوسرا جو انہیلر ہے وہ پریونٹر ہے۔ تو اس کے لینے کا کوئی خاص طریقہ ہے جو ہمارے بالکل خاص مریضوں کو سکھایا جائے؟ تو جو پریونٹر ہے اس کے بارے میں مسکنسیپشن ہے عوام الناس میں، یا ان کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ اس کے اندر اسٹیرائڈ ہے اور اس سے ہمیں سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی بہت ہی، ہاں، اس کو جزوی کہہ رہے ہیں آپ، ہوتی ہے، لیکن اگر آپ علاج نہ کریں گے یا علاج کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے، آپ ٹیبلٹس استعمال کریں گے، تو اس سے کہیں زیادہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو سب سے اہم بات ہے کہ میں عوام الناس کو اور ہمارے ناظرین کو اس کا طریقہ استعمال بتاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اکثر مریض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے، یہ انہیلر وہ ہے جو نسخہ کیمیا ہے اور یہ جادوگر ہے۔ تو بالکل کہتے ہیں کہ یہ اورل دوائی کھانے سے بھی بہتر ہوتا ہے یہ، کیونکہ اورل دوائی اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا یہ امیجیٹلی فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیے منصور بھائی، آپ کی یہ بات بہت عمدہ ہے اور بہت دلیل والی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ استعمال کیا تو اس کی زندگی بھر کے لیے لعنت لگ گئی۔ جی جی جی، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ زندگی بھر کے لیے لگ گیا یہ؟ جی دیکھیے، یہ تو دوا ہے، جو دمہ ہے یا COPD ہے وہ تو سانس کی بیماری ہے، اور اس کے لیے جو مؤثر دوا ہوگی وہ دوا ہوگی جو ڈائریکٹ براہ راست سانس کی نالیوں کے ذریعے، ہاں، تو یہ زیادہ مؤثر ہوگی اورل دوائی، پھیپھڑوں میں جا کے اپنا کام دکھائے۔ تو یہ اس کا طریقہ جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں وہ خدشات ہیں، اپنے معالج کے اوپر آپ
اعتماد رکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ وہ لوگوں کو جس طرح وینٹیلیٹر سے خوف ہوتا ہے نا جی بالکل کہ وہ اس پہ جانے والا آدمی پھر بچتا نہیں، جی وہ اس کو بھی یہی سمجھتے ہیں. جی تو اس میں 2 قسم کے انہیلر ہیں. آپ یہ افیکٹو ہے، یہ آپ کے سمٹمز کو یا آپ کی علامت کو فوری طور پہ صحیح کرتا ہے. تو یقیناً یہ استعمال کرنا ہے جب آپ کو تکلیف ہونی ہے، جب آپ کو رات میں کھانسی ہوتی ہے یا دن میں ہوتی ہے یا سانس میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے استعمال کرنا مطلب ہاسپٹل پہ بھاگنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے گھر میں رکھیں. بالکل. اور آپ اس کے علاوہ نیبولائزر بھی گھر میں رکھے جا سکتے ہیں، کوئی مہنگے نہیں ہوتے وہ. اور دوسرا جو انہیلر ہے اسے ریگولر استعمال کرنا ہے، اس کو ہم انہیل کورٹیکوسٹرائڈ کہتے ہیں، اور وہ اہم ترین علاج ہے. اس لیے کہ دمہ جو ہے بنیادی طور پہ سانس کی تنگی تو ہوتی ہے اس میں، جس کی وجہ سے علامت ہوتی ہے، لیکن جو اہم چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیمیشن ہوتی ہے یا اس کے اندر سوزش ہوتی ہے، اس کو علاج ہمیں ICS یا انہیل کورٹیکوسٹرائڈ کے ذریعے کرنا ہے. میں آپ کی اجازت ہو تو اپنے بتائیں ہمارے ناظرین کو اور ہمارے کس طرح استعمال کرنا ہوتا ہے. اس سے آگے ہی میں کہوں کیونکہ ایک صاحب ہے نا اس کو سمجھا تھے چیسٹ کے لیے ہوتا ہے تو اس کو پرفیوم کی طرح انہوں نے چیسٹ پہ لگانا شروع کر. جی بالکل ایسا ہے. اور یہ اس میں مریض کو الزام نہیں دوں گا، یہ ہمارا کام ہے ایز اے پروفیشنل، ایز اے طبیب کہ ہم ان کو آگاہی دیں اور ایک بار آگے نہیں دیں، بار بار ان کو یہ بتاتے رہیں. تو بتائیے کس طرح تو استعمال یہ کرنا ہوتا ہے. میٹر ڈوز انہیلر ہے میرے ہاتھ میں. اس میں مختلف قسم ہوتی ہیں، لیکن یہ جو عام طور پہ جو انہیلر ہوتا ہے یہ میٹر ڈوز انہیلر ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے جو آپ کا ورکنگ ہینڈ ہے اس میں رکھیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس میں کنستر ہے، اس میں دوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سالبوٹامول ہے، اور اس میں ایک دوائی ہے. جب آپ اس کنستر کو پریس کریں گے اوپر سے تو دوائی یہاں سے گزر کے یہ ماؤتھ پیس کے ذریعے باہر آئے گی. اب آپ طریقہ استعمال جو ہے وہ درجات کے حساب سے یا اسٹیپ وائز آپ کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو اس کو ہلانا ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ کہتے ہیں نا شیک دا واٹر بیفور یوز، کہ دوا استعمال کرنے سے پہلے اسے ہلائیں. تو اس کو ہلانا ہے تاکہ ایون ڈسٹریبیوشن آ جائے بخارات کی یا دوا کی. تو جب آپ اس کو شیک کریں گے، اب یہ آپ پریپیئرڈ ہیں. سانس باہر نکالنا ہے آپ کو تاکہ آپ کی سانس کے نالیوں میں خلا پیدا ہو جائے. یہ سکشن ایفیکٹ ہوگا. تو جب آپ انہیل کریں گے یا آپ دوائی لے جائیں گے اپنی سانس کی نالیوں میں تو وہ افیکٹولی جائے گی، تیزی سے جائے گی. تو میں اب اسٹیپس پہ آ رہا ہوں. فرسٹ اسٹیپ، ہلایا آپ نے، سانس باہر نکالی. دویم، سویم یہ کہ آپ نے اس کو اپنے ہونٹوں کے درمیان اس کو پیوست کیا اور ہونٹوں کو بند کیا، ہر طرف سے بند کر دیا جی، تاکہ یہ سیل ہو جائے. اس کے بعد آپ سانس اندر لے جائیں گے. جب آپ سانس اندر لے جائیں گے یہی وہ وقت ہے کہ جب آپ کو پریس کرنا ہے. یہ بہت خاص بات ہے، اس لیے کہ جب سکشن کا ایفیکٹ ہے، جب آپ نے سانس لی دوا آنی شروع ہوگی اور وہ تیزی کے ساتھ جائے گی آپ کی سانس کی نالیوں میں. اسی کو پریس کرنا ہے. تو پھر میں ایک مرتبہ بتانا چاہوں گا. آپ نے اس کو ہلایا انہیلر کو اس طرح سے، سانس باہر نکال لی، ہونٹوں میں پیوست کیا اس کو، سانس اندر لی اور کنستر کو دبایا اوپر سے. اب آپ نے سانس اندر لے جانی ہے تو دوا چلی گئی آہستہ اور گہری سے. تو یہ دو پف لینے ہیں. یہ سانس اب دوا پہنچی ہے تو چونکہ آپ یہ عمل ہے تنفس کا، اس کو بحال ہونے میں آدھا منٹ دینے دیں. آدھے منٹ کے بعد آپ دوبارہ اسی طریقہ کار سے اس کو استعمال کریں. ایک پف اور لیں. جی، تو یہ گویا 2 پف ہو گئے. اور اس کو دن میں 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ عموماً شکایت کے وقت یا ایکیوٹ اسٹیج میں جب ایگزربیشن ہے یا دمہ اپنی شدید شکل میں ہے اس وقت استعمال کرنا ہے. اگر نہیں ہو رہا دمہ، آپ کو اس کی تکالیف نہیں ہے، سمٹمز نہیں ہیں، آپ رات کو سکون سے سو سکتے ہیں، آپ کو ہفتے میں 1 سے زیادہ اٹیک نہیں ہو رہا ہے دمے کا، تو آپ کبھی کبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک آخر بات ہے، جو دوسرا انہیلر ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے. میٹر ڈوز انہیلر ہوتے ہیں، دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں، روٹر انہیلر ہوتے ہیں جس کو گھما کے استعمال کرتے ہیں. اس کا طریقہ بھی مور اور لیس یہی ہوتا ہے میٹر ڈوز انہیلر کا. لیکن جب بھی وہ استعمال کریں آپ اس کے بعد کچھ پانی لے کے اور غرارے کریں تاکہ آپ کی آواز بھاری نہ ہو اور اس میں فنگل انفیکشن کے چانسز نہ ہو. یہ ایک اہم بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کو لینا اسی طرح ورٹیکل رکھ کے، بعض لوگ اس کا جو ہے نا نیچے رکھ لیتے ہیں. میں اس کو پریس کروں گا اور اگر آپ کی کیمرہ میں آ رہی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو
اگر ہم اس طرح سے کریں گے ہاں تو یہ دوا اتنی افیکٹولی نہیں جائے گی، آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، اور آپ کے ماؤتھ کے حساب سے بھی نہیں ہوگی، ڈائریکشن بھی نہیں ہوگی، اس کی سمت بھی نہیں ہوگی. یہ آپ نے کیا جی، پھر یہ دیکھیے باہر نکلا. کتنا آسان ہے کہ آپ نے اس کو پریس کیا اور دوائی اس ڈائریکشن میں اس سمت میں جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب اب بتائیں ہارٹ کی کون سی بیماریوں کی وجہ سے سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی دل کی بیماریاں موسٹلی کامن جو ہیں وہ آپ کا دل کا جو ہے فنکشن کم ہو جانا کسی بھی وجہ سے. تو اس فنکشن کم ہونے کی وجہ سے بیسیکلی دل ایک پمپ ہے، ایک پمپ کی طرح پورے جسم میں جو خون ہمارے دوڑ رہا ہے وہ دل کی بدولت ہی دوڑ رہا ہے. دل کی اگر قوت یا طاقت میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہر جگہ پانی جمع ہوتا ہے، وہ افیکٹولی بلڈ کو جو ہے وہ پمپ نہیں کر پاتی ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں اور ہر جگہ پانی جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سانس ہو سکتی ہے. تو اب دل کا فنکشن بیٹھ جانے کے کئی سارے وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، جن میں آپ کے کچھ سرٹن انفیکشنز بھی ہیں، جس میں آپ کے جیسے ابھی آج کل کے زمانے میں بہت ہاٹ ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے کافی لوگوں میں دل کا فنکشن کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پلمونری ایڈیما یا پھیپھڑے کی سوزش یا پھیپھڑے میں پانی جمع ہونا اندر، اس کی وجہ سے سانس ہو رہی ہے. باقی یہ ہے کہ موسٹ کامن کاز جو دل کا فنکشن کم ہونے کی ہمارے پاس وجہ ہے وہ دل کی نسوں میں کوئی رکاوٹ یا تنگی ہو جانے کی وجہ سے، دل کو پراپر بلڈ سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے خون کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور پڑ جانا، جسے ہم اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں یا جسے دل کا دورہ کہتے ہیں. اگر کسی کو ملٹیپل ٹائم بار ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کو پراپرلی اس ٹائم انٹروین نہیں ہو سکا یا ٹریٹ نہیں ہو سکا، اس میں بھی دل کا جو پٹھوں کا فنکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کے بنا پہ پھیپھڑے میں اندر نسوں میں کنجیشن بڑھتی ہے، کیونکہ پھیپھڑا اور دل ہمیشہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو بھی پھیپھڑے میں خون آکسیجن لینے کے لیے جاتا ہے وہ واپس پھر گھوم کے دل میں ہی آتا ہے، اور دل پھر پورے جسم میں اس کو جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے یا سرکولیٹ کرتا ہے. تو اگر یہ پراپر پمپ کام نہیں کرے گا تو پیچھے ٹریفک بند ہو، جس طرح ٹریفک بند ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں تنگ ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح خون جو ہے وہ پھیپھڑے کی نسوں میں کنجیشن ہوگی یا رکاوٹ ہوگی اس کی وجہ سے. اور لازمی ہے اگر کسی وہاں پہ وہ بلڈ جو ہے وہ وہاں رک گیا تو اتنی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ایکسچینج ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوگی اور مریض کو سانس ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح سے اب یہ تو بات ہو گئی دل کا پٹھا کمزور ہونے کی وجہ سے. اب دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دل کے 4 خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے پہ ایک گیٹ لگا ہوتا ہے جس کو ہم وال کہتے ہیں. نسیں الگ ہوتی ہیں، وال الگ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بہت مسکانسیپشن ہے عوام میں کہ جب نسیں بند ہوتی ہیں تو وہ اس کو وال سمجھتے ہیں، اور وال کی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو نسوں کے لیے کہتے ہیں. تو وال الگ ہیں، نسیں الگ ہیں. نسیں دل کے باہر سے ہوتی ہیں، وال اندر ہوتے ہیں جو چاروں چیمبر کے بیچ میں ایک گیٹ کا کام کرتے ہیں. اگر ان والوں میں کوئی تنگی آ جائے یا وہ وال لوز ہو جائے، لیک ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی اگین میکینزم جو طریقہ کار ہے سانس ہونے کا وہی ہے. پھیپھڑے کی نسوں میں سے بلڈ جمع ہوگی اور کنجیشن ہوگی اور بلڈ فلو کم ہوگا، جس کی وجہ سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسچینج نہیں ہوگی اور اس میں سانس ہوگی. تو والوولر ڈیزیزز میں بھی پریشر بڑھ جاتا ہے بیسیکلی. پھیپھڑے کی نسوں میں پریشر بڑھنے کی وجہ سے، جسے ہمیں پلمونری ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں. ایک تو نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے نا، ہائپر ٹینشن وہ سسٹمک بلڈ پریشر ہے، اور جو پھیپھڑے کی سرکولیشن ہے پلمونری سرکولیشن وہ کچھ ایک الگ سرکولیشن ہے، جو اس سسٹمک جو باہر ہم بلڈ پریشر لیتے ہیں یہ الگ ہے. پلمونری ہائپر ٹینشن کے بارے میں ہمارے بہت سے لوگوں کو، عام عوام کو تو پتہ ہی نہیں، ہمارے بہت سے ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا جی، جو اس شعبے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے نا، انہیں نہیں معلوم ہوتا. جی، تو بیسیکلی یہ ایک الگ سرکٹ ہے جو پھیپھڑے کی نسیں اور دل کے بیچ میں جو بڑی بڑی شریانیں ہیں ان کا الگ سرکٹ ہے. ان میں پریشر کم ہوتا ہے. جو ہمارا جو نارمل باقی جو نسیں ہیں جو پورے جسم کو بلڈ سپلائی کر رہی ہیں ان میں پریشر زیادہ ہوتا ہے. وہی ہائی پریشر سرکولیشن ہے، وہ لو پریشر ہے. تو اس میں جو ہے شریانوں میں اگر پریشر بڑھ جائے گا تب بھی انسان کو سانس ہوگی. دیکھیں پھیپھڑا جو ہے وہ 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے. ایک تو پھیپھڑے کے اپنے ٹیشوز ہیں جہاں پہ آکسیجن ہم سانس لے رہے ہیں، اندر آکسیجن آ رہی ہے، وہ غبارے کی طرح ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ نسوں کا جال بیٹھا ہوا ہے. تو ہوا اندر پھیپھڑے میں آئی اور نسوں میں چلی گئی اور پھر دل کی طرف چلی گئی. تو اب یہ پھیپھڑے میں، نسوں میں یا دل میں کہیں پہ بھی مسئلہ آئے گا یا پریشر بڑھے گا یا کوئی بھی پرابلم ہوگی تو سانس ہوگی. اسی طرح سے جو ہے آپ کے خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس میں بھی لازمی خون کم ہے تو نسوں میں وہ خون آہستہ آہستہ چلے گا، ہے ہی کم، تو اس میں بھی اب جو ہے وہ سانس ہوگی.
اور ٹیشوز کو جو اپنے نارمل اعضاء ہیں جسم کے، اس میں اگر وہ آکسیجن پراپر نہیں جائے گی تو ڈیفینیٹلی سانس ہوگی. تو یہ میجر کازز ہیں، جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دل کی وجہ سے سانس ہو سکتی ہے. ناظرین، ہم اگلا سوال پوچھیں گے پلمنری ایڈیما کے بارے میں کہ یہ مرض کیسا مرض ہے اور کتنا خطرناک ہے. لیکن ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر یہ سوال کا جواب پوچھیں گے اپنے ماہرین سے. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ابھی واپس آتے ہیں.